کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست آئے، بہت عرصے کے بعد ملے، 20 سال 30 سال کے بعد یو ای ٹی میں ہمارے ساتھ تھے۔ اس زمانے میں 80s کے زمانے میں یو ای ٹی میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہوا کرتا تھا۔ سیاسی پارٹیاں اپنے اسٹوڈنٹ گروپس کو بہت اسلحہ دیتی تھیں اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ لا لیسنس کریٹ ہوتی تھی۔ اسٹوڈنٹس اپنی ڈیٹ شیٹ خود بنایا کرتے تھے، خود ہی ایگزام کنڈکٹ بھی کرتے تھے۔ بوٹی سینٹر بھی بڑا مشہور ہوا تھا۔ اس زمانے میں میرا ایٹیچیوڈ کسی بھی میٹنگ میں، بورڈ آف اسٹڈیز میں یو ای ٹی کی بات کر رہا ہوں، میرا ایٹیچیوڈ بڑا سخت ہوا کرتا تھا کہ ہمیں کسی صورت میں اسٹوڈنٹس کے پریشر، انڈیو پریشر کے سامنے ییلڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب وہ ایک طرف یہ ایٹیچیوڈ تھا، دوسری طرف وہ کلیشن کوف لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ٹیچرز مجھے یہ سمجھاتے تھے کہ بھئی دیکھو ذرا، ان سے ڈرو، تمہیں پہلے بھی دھمکیاں مل چکی ہیں، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب میں ان کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے اپنے بچے یاد آتے تھے، اور جب میں ان کے حق میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا تھا جو بالکل ناانصافی پہ منحصر ہوتا تھا، تو انسان کو جو اللہ میاں نے بنایا ہے اسے رائٹ اور رانگ کے سگنلز وہ پرووائڈ کرتا رہتا ہے مستقل۔ آپ چاہے غلط کام کریں یا صحیح کام کریں، آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح جس طرح لرننگ میں جب آپ کسی فارمولے کو لگا کے پرابلم کو سالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی انٹیوشن شاید یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ یہ جواب تو آ گیا لیکن گڑبڑ ہے کچھ، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا اس فنڈامنٹل رائٹ اور رانگ کو، اور میں کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لیں، لیکن ہم غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ زندگی میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ آج کل میں ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کمپلیٹلی سبجوگیٹ کیا گیا ہے، ٹیچر جو چاہیں کریں۔ تو وہ میرا دوست مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا جو 30 سال بعد مجھ سے ملا تھا کہ اشرف، مجھے یاد ہے تمہاری باتوں کا، یو ای ٹی میں جو گڑبڑیں، لا لیسنس اور سارے ہنگامے ہوتے تھے، تم بڑا ٹف سٹینڈ لیتے تھے اسٹوڈنٹس کے خلاف اور بہت رسک لیتے تھے، اب تمہارا کیا سٹینڈ؟ تو میں نے اس کو ہنس کے بتایا کہ اب بالکل الٹا سٹینڈ ہے۔ جب کوئی غلط فیصلہ وہ اسٹوڈنٹس کو سپریس کرنے کے لیے، ان کا گلا گھونٹنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، مجھے آواز اٹھانی پڑتی ہے اور میرا رائٹ اینڈ رانگ کے سگنلز دوبارہ چالو ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے ذرا سا بھی ان کو سر پہ چڑھا لیا تو یہ آپ کے سر پہ چڑھ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کچھ رائٹ اینڈ رانگ کی بات بھی ہوتی ہے۔ نوجوان لوگ ہیں، سمجھتے ہیں، آپ لوگ بھی نوجوان ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، آپ سب انٹیلیجنٹ ہیں، آپ سب یہ کچھ کر سکتے ہیں، آپ سب پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ بڑی غلط ایزمپشن۔ تو حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور کانفلکٹ ریزولوشن کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ زندگی بھی ایک کانفلکٹ ریزولوشن کی طرح ہے، اور لرننگ بھی۔ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کا جواز کیا ہے؟ اس بندگی کا حساب کیا ہے؟ ہمارے دل میں خلش ہے کیسی؟ ہمارے دل میں ملال کیا ہے؟ وہ خلش اور ملال اسی وقت ہوتا ہے۔ اس زندگی کا جواز کیا ہے؟ اس بندگی کا حساب کیا ہے؟ ہمارے دل میں خلش ہے کیسی؟ ہمارے دل میں ملال کیا ہے؟ جب آپ اپنے آپ سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے تو زندگی اور لرننگ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر زندگی نہیں ہے تو لرننگ نہیں ہوگی، اور اگر لرننگ نہیں ہے تو زندگی نہیں ہوگی۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا، لرننگ چلتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کانفلکٹ ریزولوشن بھی چلتا ہے۔ میں پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا، 1986 میں 86-87 ڈیٹ ہے، یہی ڈیٹ ہے جی، میں ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر میں تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، فیبرری کی پہلی تاریخ تھی، برف پڑی ہوئی تھی، وہاں عام طور پہ برف کم پڑتی ہے۔
گاڑی باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا ناسا لینگلے کا جو ریسرچ سینٹر تھا آئی کیس انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر اپلیکیشنز ان سائنس اینڈ انجینئرنگ، اس میں جانے کے لیے چونکہ برف کم پڑتی ہے اس لیے اس کا برف کو ہٹانے کا انتظام بھی کم کیا جاتا ہے، کبھی کبھی پڑتی ہے۔ گاڑی باہر نہیں نکل رہی تھی، میں نے ریڈیو آن کیا تو مجھے پتا چلا کہ کولمبیا شٹل ہوا میں اس کو ایکسپلوڈ ہو گئی، اسی دن اس کو لانچ کیا گیا تھا۔ تو خیر وہ گاڑی بھی نہیں نکل رہی تھی، میں گھر واپس چلا گیا۔ جب میں گھر واپس گیا تو میں نے ٹیلی فون اٹھایا، امریکہ میں کئی سال میں رہا، پہلی دفعہ مجھے رنگ ٹون سنائی نہیں دی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ سب لوگ اس وقت ٹیلی فون پر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ بہت بڑی ٹریجڈی تھی۔ ٹریجڈی اس لحاظ سے بھی تھی کہ اس میں ایک اسکول ٹیچر سفر کر رہی تھیں سمبولیکلی، اور سارے اسکولوں میں یہ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ حادثہ کیوں ہوا اس کے لیے کمیشن بیٹھا، اس نے فوراً اپنی کچھ ہی عرصے کے بعد رپورٹ چھاپ دی اور بالکل صاف صاف بتایا کہ اس میں ناسا کی غلطی تھی۔ اس میں رنگز ہوتے ہیں جو سردیوں میں ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ سردیوں میں لانچ نہیں کرنا۔ جونیئر انجینئرز نے ان کو ڈینجر سگنلز پہلے ہی دے دیے تھے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اب اور بہت ساری کہانیاں ہیں کہ کس وجہ سے پریزیڈنٹ کا ایڈریس تھا یونین کے سامنے، تو اس میں کچھ انہوں نے بات کہنی تھی کہ اس وقت کولمبیا اسپیس میں ہے۔ مختلف کہانیاں ان کو چھوڑیں، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ ڈینجر سگنلز پرووائڈ کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود سینئر انجینئرز نے اس کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی وجہ سے جو ٹریجڈی ہوئی، اسکول کے بچوں نے جب وہ لائیو دیکھا اپنی کلاس روم میں، تمام اسکول کے بچوں نے امریکہ میں ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑ گئی۔ اٹ واز اے بگ ٹریجڈی۔ تو جب ہم ڈینجر سگنلز کو بند کر دیتے ہیں تو بہت بڑے بڑے حادثے رونما ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے ان ہوا بازوں کی، ان خلا بازوں کی جو اس میں موجود تھے۔ تو ناظرین، یہ ایک میں نے آپ کو حادثہ بتایا۔ اب ہم چلتے ہیں کچھ ایسے اگزامپلس کی طرف جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، لیکن مزید ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ڈینجر سگنلز آپ کے پاس آتے ہیں، مختلف کورسز میں آتے ہیں، مختلف سبجیکٹس میں آتے ہیں، اور اگر آپ ان کو توجہ نہ دیں تو پھر حادثے رونما ہو سکتے ہیں۔ اگلے موڈیول میں